دوستو آج کے بیان کا عنوان ہے رمضان اور قبر کی پہلی رات۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ قوم کے سامنے حق بات آئی، اللہ کا پیغام آیا، انہوں نے جب ٹھکرا دیا، جبریل امین نے ایک چیخ ماری، ایک چنگاڑ ماری، ساری کائنات انسانی برباد ہو گئی۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ مکان کام نہ آئے، کاروبار کام نہ آئے، دنیا کا نظام ان کے کام نہ آیا۔ بڑی بڑی صنعت و حرفت کے مالک تھے، بڑے بڑے کاریگر تھے، پتھر کے اتنے اعلیٰ درجے کی کاریگر تھے، قیامت تک ان کے مقابلے کے آنے مشکل ہے۔ لیکن اللہ پاک نے جب ان کو پکڑا، دوڑے اپنے مکانوں کو چھوڑ کر، آواز آئی لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون۔ جن مکانوں پہ تمہیں ناز تھا، جس دنیا کی دولت پہ تمہیں بڑا فخر تھا، جن چیزوں پہ تم نے بڑی دندناہٹ مچا رکھی تھی، ان کو چھوڑ کر اب کہاں بھاگ رہے ہو؟ تو پروردگار عالم نے فرمایا میں نے اپنا محبوب بھیجا، اپنا کلام بھیجا، امر بھیجا، اور تم یاد رکھو میں تمہاری آج منتیں کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ نبی مار کھا کھا کر کے تمہیں دین حق پہنچا رہے ہیں، تم نے نبیوں کے دانت توڑے، تم نے نبیوں کے چہرے زخمی کیے، تم نے نبیوں کے گلے کاٹے، تم نے بڑے بڑے حق پرستوں کے چمڑے اٹھیڑے، تم نے میرے نام لیوا لوگوں کو آگ میں جلایا، تم نے اچھا بھلے کھانے کھائے، اور میرے محبوب نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے رات گزاری۔ اتقوا اللہ، اب بھی ڈر جاؤ، بعد آ جاؤ، ورنہ میں وہی خدا ہوں اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ میں جب چاہوں گا ایک آن میں برباد کر دوں گا، نہ عورتیں بچیں گی، نہ مرد بچیں گے، نہ بچے بچیں گے، نہ چھوٹے بچیں گے، نہ بڑے بچیں گے، نہ امیر بچ سکیں گے، نہ غریب بچ سکیں گے۔ اس لیے پہلے تمہیں خبردار کرتا ہوں اتقوا اللہ، ڈرو مجھ پروردگار سے۔ یہ رات جو تمہیں آرام دیتی ہے میں اسی کو عذاب بنا دوں گا، یہ دن جو تمہیں چلنے پھرنے کا کام دیتا ہے، کمائی کا کام دیتا ہے، روزگار کا کام مہیا کرتا ہے، روزی پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے، اگر تم نے میری نہ مانی، مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہی دن تمہارے لیے وبال بنا دوں گا۔ ڈرو مجھ سے، میرا یقین پیدا کر۔ حدیث پاک میں آتا ہے قلوب المؤمنین عرش، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک یوں فرماتے ہیں او میرے بندے، آنکھ تیری، دماغ تیرا، زبان تیری، ہاتھ تیرے، ناک تیرا، شکل و صورت تیری، تمام جسم بدن بنایا میں نے ہے تیرا، ایک دل کی کوٹھڑی میرے رہنے کے لیے خالی رکھ۔ قلوب المؤمنین عرش، ارشاد فرمایا مومن کا دل میری قیام گاہ ہے۔ یقین
یقین والے کا دل، خوف کھانے والے کا دل، غیرت شرم حیا والے کا دل میری قیام گاہ. اور میرے بندے، میں تیرا خدا، تو میرا بندہ، میں تیرا پروردگار، تو میرے دروازے پہ ہر وقت جھولی پھیلانے والا، تو نے میری کوٹڑی میں غیروں کو آباد کیا، میری جگہ ختم کر دی. اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرتا رہے. یقین اپنا، جب یقین میں لچک آ جاتی ہے ایمان کمزور ہو جاتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے ایمان بڑھتا بھی ہے. یعنی ایسی شکل نہیں کہ ایمان داخل ہو گیا پھر پتھر کی طرح جمع رہا، اس کا آنا جانا رہتا ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لا یزنی زان هو مؤمن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا زانی زنا نہیں کر سکتا اس حالت میں کہ وہ مومن ہو. تشریف فرمائی ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم نے، جب آدمی بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، ایمان چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہو، بے غیرتی تجھے شرم نہیں آتی، میں خدا کا بھیجا ہوا ایمان ہوں، میں الگ ہو جاتا ہوں. فرمایا لا یسرق سارق وهو مؤمن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب آدمی چوری کرتا ہے ایمان نکل کر دور چلا جاتا ہے. اسی طرح فرمایا جب آدمی جھوٹ بولتا ہے ایمان الگ ہو جاتا ہے. حرام کھاتا ہے ایمان پاس نہیں رہتا. تو فرمایا ایمان بڑھتا بھی ہے ایمان گھٹتا بھی ہے. اگر درخت میں پانی نہ دو اس کے پھل سوکھ جائیں گے، پتے سوکھ جائیں گے، کلیاں مرجھا جائیں گی، پتیاں مرجھا جائیں گی، بے رونق ہو جائے گا. یوں معلوم ہوگا کہ کاٹ کے جلانے کے قابل ہو گیا ہے، اب اس میں کچھ باقی نہیں. جب آدمی میں ایمان نہیں رہتا وہ پھر جہنم میں جلانے کے قابل بن جاتا ہے. اعمال پانی ہے، پروردگار عالم کا ذکر پانی ہے، استغفار پانی ہے ایمان کے لیے. درود شریف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پہ پڑھو گے ایمان کو پانی ملے گا. جیسے تجھے پیاس لگتی ہے پانی کی، ایمان کو پیاس لگتی ہے اللہ کے ذکر کی. تو یہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے. اور قرآن کریم کے دوسرے مقام پہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. مرد ہو یا عورت ہو، اللہ پاک فرماتے ہیں وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ. دنیائی میں ایمان کا مزہ چکھنے لگتا ہے. اس اعتبار سے پتا چلا کہ ایمان ایسی چیز نہیں جو دیکھنے میں آئے. ایمان ایسی چیز ہے اس کی لذت، اس کی مٹھاس، اس کی حلاوت، اس کا کیف، اس کا سرور آدمی کے منہ میں بھی آتا ہے. چنانچہ جو لوگ اللہ اللہ کرنے کے عادی ہیں، جن کا مزاج بن گیا پروردگار عالم کو یاد کرنے کے، خدا کی قسم ایک مرتبہ اللہ کہنے کے مقابلے میں پوری دنیا دو وہ ٹھکرا دے گا. وہ کہتا ہے اس میں تو اتنا مزہ ہے، پوری کائنات میں اتنا مزہ نہیں. خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت ہیں، شہر بلخ کے بادشاہ ہیں.
دل میں آیا کہ میں اللہ اللہ کروں، درویشی اور فقیری میں اپنا وقت گزاروں، کیا ہے یہ حکومت، کیا ہے یہ تاج و تخت، کچھ بھی نہیں ہے، اسے چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ آج کل تو کہانی معلوم ہوتی ہے کہ تخت و تاج خود بھی کبھی کسی نے چھوڑا ہوگا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب خوف خدا بادشاہوں کے دلوں میں ہوا کرتا تھا کہ مجھ سے بعد پرس ہوگی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میری حکومت میں ایک کتا بھی پیاسا رہ گیا، قیامت میں اللہ پاک پوچھے گا حکومت تیری تھی، میرا کتا پیاسا کیوں رہا؟ ایک عورت نے مدینے میں بلی پال رکھی تھی، وہ کہیں گئی دور اور مکان میں بلی کو بند کر گئی، اسے زیادہ وقت لگ گیا، وہ بھوک پیاس کی وجہ سے مر گئی بلی۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ عورت مری میں اس عورت کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ جو خدا بلی کی اور کتے کی پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا، تم اس خدا سے یہ امید نہیں رکھتے کہ وہ ہم سے بھی پوچھے گا؟ آدمیوں کے بارے میں وہ خدا نہیں پوچھے گا، انسانوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا، ماں باپ کے بارے میں نہیں پوچھے گا، استاد اور پیر کے بارے میں نہیں پوچھے گا، وہ خدا اپنے قرآن کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ تم نے قرآن کی کیا قدر و قیمت کی ہے۔ تو خواجہ ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ نے بلخ کی بادشاہت کو ٹھوکر ماری، فرمایا یہ پڑا تمہارا تخت و تاج، اٹھاؤ اسے، یہ کیا دولت ہے، کچھ بھی نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد خواجہ صاحب سے ملاقات ہوئی بادشاہ کی، وہ بھی کوئی نیکی آدمی ہوگا، کہنے لگا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی بادشاہت اب بھی لوٹا سکتا ہوں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا آدمی تیش میں آ کر نیکی کا ارادہ کر بیٹھتا ہے، تیش میں آ کر نیکی کا پروگرام بنا لیتا ہے، مگر پھر پچھتاتا ہے کہ آئے کاش میں ایسا نہ کرتا۔ کئیوں کو دیکھا حج کر کے پچھتاتے ہوئے، لو جی اتنے پیسوں سے مکان بن جاتا تو اچھا تھا، اتنے پیسوں سے میں زمین خرید لیتا تو اچھا تھا، کوئی کاروبار ہو جاتا تو روزی کا سلسلہ بن جاتا۔ کئیوں کو دیکھا، مگر خواجہ ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ ولی کامل ہے جنہوں نے تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی۔ اللہ کی یاد کے مقابلے میں بادشاہ کہنے لگا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی سلطنت کو واپس لوٹا دوں، آپ کو تخت شہنشاہی دے دوں، آپ قبول فرمائیں۔ رونے لگے اور فرمایا میں لے کر کیا کروں گا؟ مجھے میری فقیری میں، مجھے میری درویشی میں، مجھے اللہ اللہ کرنے میں جو مزہ آتا ہے وہ سلطنت اور تخت و تاج میں تجھے کبھی نہ آیا ہوگا، کب آ سکتا ہے؟ فرمانے لگے تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ فرمایا سر سجدے میں رکھ کر میں ایک مرتبہ یوں کہتا ہوں سبحان ربی الاعلی، جو اس میں مزہ آیا وہ ساری عمر کی بادشاہت میں مزہ نہ آیا۔ وہ کیف کہاں، وہ لذت کہاں، وہ سرور کہاں، وہ تمام حلاوت کہاں جو پروردگار عالم نے اپنی یاد میں رکھی ہے۔ اور خدا تو یاد وہ آدمی کرے گا جو اللہ کے ڈر کو پہلے دل میں بسا لے گا۔ فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سبحان اللہ، اللہ پاک بھی پروردگار عالم ہے نا۔ پہلے فرمایا ڈرو مجھ سے اے ایمان والو، یقین رکھنے والوں مجھ سے ڈرو۔
کلمہ پڑھنے والوں مجھ سے ڈرو، مجھے اپنا رب ماننے والوں مجھ سے ڈرو، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر الزماں پیغمبر ماننے والوں مجھ سے ڈرو، رشوت لیتے وقت ڈرو، حرام کھاتے وقت ڈرو، چوری کرتے وقت ڈرو، کسی کی بہو بیٹی کی آبرو پر بات کرتے وقت ڈرو، تخت شہنشاہی پہ بیٹھ کے ڈرو، مزدوری کرتے ہوئے ڈرو، اس لیے کہ میں ہر وقت تمہارے قریب رہتا ہوں۔ بے شک بے شک۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک تمہارے قریب رہتا ہے، تو فرمانے لگی ربنا قریب فنناجی، کیا رب العالمین ہمارے بالکل قریب رہتا ہے، ہم سرگوشی کیا کریں، ام بعید، یا ہم سے دور ہے، فننادی، ہم اس کو آوازیں دے دے کر دور سے بلایا کریں، ابادائی ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، او میرے بندے تو دور کے بارے میں سوال نہ کر، میں تو تیری سیاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں بہت نزدیک ہوں، یہ الگ بات ہے کہ تم مجھے دور بھی نہیں مانتا۔ پھر یوں فرماتے ہیں کہ میں تیری کتنی برداشت کرتا ہوں، بچپن سارا گیا، جوانی ساری گزر گئی، بوڑھا ہو گیا، سفید بال آ گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک اس عمر میں آ کے غضب میں آ جاتے ہیں، عمر رسیدہ ہونے کے بعد بھی آدمی کے مزاج میں وہی لالچ، وہی طمع اور وہی بے خوفی اور وہی بدماشی اور وہی کاما۔ یوں آتا ہے حدیث پاک میں کہ اللہ پاک جب بوڑھا آدمی ہو کر سفید بال آ جانے کے بعد جب خدا کے حکموں کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اللہ کا قہر جوش میں آتا ہے، او کمینے اب تو بعد آ جا۔ قبر کا گڑا تیرے سامنے ہے، قبر کا اندھیرا تیرے سامنے ہے، موت کا جھٹکا تیرے سامنے ہے، تو یاد رکھ ایسی رگڑ لگے گی کہ تیرے پڑوسیوں کو خبر ہو جائے گی، مگر یہ باز نہیں آتا۔ بے شمار لوگوں کو دیکھا بڑھاپا چھا جانے کے بعد اس عمر میں بھی داڑھی منڈوا کر پیشاب کی نالی میں پھینکتے ہیں۔ میں ایک بات کہتا ہوں، مسجد میں بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو، الحمدللہ سارے ایمان والے ہو، کلمے والے ہو، نبی کی امتی ہو، تمام چیزیں موجود ہیں، اب یہ شکل لے کر اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں قیامت کے دن گئے کہ یا رسول اللہ پیاس سے مر گئے، 50,000 سال گزر گئے، مرے ہم پیاس سے تباہ ہو گئے، نہ موت آتی ہے نہ کوئی زندگی ہے، اور میرا ایک سوال ہے، اگر آقا نے یوں فرما دیا کہ تو میرا نہیں میں تیرا نہیں، پھر کہاں بیڑا غرق ہوگا، کہاں جا کے مریں گے؟ شکل دیکھ کر فرما دیا اگر حضور نے کہ تو میرا ہے ہی نہیں، تیری صورت میرے والی نہیں، میرے صحابہ والی نہیں، میرے اہل بیت والی نہیں، میرے ولیوں والی نہیں، میرے مسلمانوں والی نہیں، اور شکل تو تیری ریگن اور کوسی جن اور یہودیوں سے ملتی ہے، تو اب مطلب نکالنے کے لیے میرے پاس آ گیا ہے، کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ خدا کی قسم لوگوں، رسول اللہ کی صورت سے پیار کرو، محبت کرو، جب ایمان بنے گا۔ جس آدمی کے دل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم اس شکل سے پیار نہیں کرتے جس شکل کو دیکھنے کے لیے آسمان کے فرشتے تڑپے ہو، تمہیں اس صورت سے پیار نہیں جس صورت کو دیکھنے کے لیے آسمان کے فرشتے ترستے رہے ہیں، تمہیں اس صورت سے آج تک پیار نہ ہوا جس صورت کو دیکھنے کے لیے سدرۃ المنتہا پہ کھڑی ہوئی بیری کے پتے بھی دیدار کو ترستے تھے۔ ویسے ماشاءاللہ بڑی محبت کا دم بھریں گے، ہمارے نبی یوں ہیں، ہمارے نبی یوں ہیں، اور نبی تو سب کچھ ہے، تو بھی کچھ بنے گا کہ نہیں؟
وہ تو سب کچھ تھے، تو اپنا بتا تو کون ہے؟ اگر غلام ہے تو میرے آقا کا پھر غلام والی شکل بنا، آقاؤں والی شکل نہ بنا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا، اور لوگوں قرآن کریم کا 19واں سپارہ اٹھاؤ، رب العالمین کا عطا کردہ حوض کوثر ہوگا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ تشریف فرما ہوں گے، 50,000 سال کے پیاس سے آئیں گے، آپ اپنے رحمت والے دستے مبارک سے پانی پلائیں گے، کچھ لوگ آئیں گے بھیڑ کریں گے، رش کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، مگر فرشتے ڈنڈے مار مار کر واپس کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے آنے دو میری امتی معلوم ہوتے ہیں، آنے دو۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی رحلت فرما جانے کے بعد آپ کی حدیث ان کے پاس موجود تھی، آپ کی عطا کردہ امانت قرآن کریم موجود تھا، انہوں نے دونوں ٹھکرائے، اپنے مطلب کی زندگی گزاری، رسومات پھیلائی، شرک پھیلایا، بدعت پھیلائی، تیرے صحابہ کو گالیاں دی، تیرے ولیوں سے برا منایا، گردنیں کاٹی اللہ والوں کی، مخالفت کی۔ قرآن کریم میں آتا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے کی وجہ سے چہرہ انور سرخ ہو جائے گا، اور آپ غصے میں آ کر فرمائیں گے، قرآن کریم ہے وقال الرسول یا ربی لقوم اتخذوا یا ربی لقوم، اے میرے پروردگار یہ میری قوم، یہ میرا کلمہ پڑھنے والے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے قرآن مجید کا مذاق اڑایا، انہوں نے قرآن مجید کا تمسخر اڑایا، انہوں نے تماشا سمجھا تیرے قرآن کو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اے میرے پروردگار یہ میرے نہیں، میں ان کا نہیں، یہ جیسے پہلے نبیوں کے دشمن ہوا کرتے تھے یہ میرے دشمن ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اندازہ لگاؤ ایسی صورت میں کیا بنے گی، ایسے حالات میں کیا بنے گا، کس طرح پہ زندگی بسر ہوگی، کیسے جنت میں جائے گا، کیسے پروردگار عالم کا دیدار ملے گا، کیسے رضا ملے گی، کیسے رب العالمین کی رحمت اور کریمی تجھے حاصل ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت جو یقین میں اتنی آگے نکل گئی تھی کہ دنیا میں اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی، حضور کی آنکھ کے اشارے پہ یقین، آپ کے فرمان پہ یقین، آپ کے اعمال پہ یقین۔ جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے، تم سمجھتے ہوگے کہ سنت صرف نیکیوں میں، نماز میں سنت معلوم کرو، وضو کرنے کی سنتیں معلوم کرو، روزے کی سنتیں معلوم کرو، جمعہ نماز میں حضور کی سنتیں معلوم کرو، نہیں، صحابہ کرام اس جگہ تمام عمر بیٹھا کرتے تھے جہاں پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے لیے بیٹھے تھے۔ یہ ہے وہ عشق کا مقام۔ اب چلو عبادت میں تو ٹھیک ہے، یہ بھی کوئی بات ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے لیے بیٹھے تھے وہاں ہر صحابی وہاں پیشاب آئے نہ آئے بیٹھتا ہے۔ دیکھنے والے نے پوچھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جی آپ یہاں کیوں بیٹھے؟ فرمانے لگے اس لیے کہ یہاں میرے آقا بیٹھے تھے۔ کس لیے بیٹھے تھے؟ کہ یہاں حضور نے پیشاب فرمایا تھا۔ اب بھلا یہ بھی کوئی بات ہے کہ حضور نے یہاں پیشاب، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہر اس ادا کو اپنائیں گے جو ہم نے اپنے آقا کی دیکھی۔ اب یہ بھی کوئی بات ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم کرو کہ تھوکنے میں کیا سنت ہے. اب یہ تو کوئی عبادت نہیں، تھوکنا تو کوئی عبادت نہیں، مگر صحابہ کہتے ہیں کہ جس نے سنت کے مطابق تھوکنا ہو وہ بائیں طرف تھوکے، کھبی طرف تھوکے، آگے نہ تھوکے، ادھر رب العالمین کی ذات اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، دائیں طرف نہ تھوکے، ادھر نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے، اس کا اکرام کرے. صحابہ نے تھوکنے کی سنت کو بھی اپنایا، پیشاب کرنے کی سنت کو بھی اپنایا، استنجا کرنے کی سنت کو بھی اپنایا. معلومات کی ہیں، پوچھنے گئے ہیں ازواج مطہرات کے پاس صحابہ کرام تمام چیزیں. اب یہ بھی کوئی عبادت ہے کہ صاحب جوتا جب پہنو تو دایاں پاؤں پہلے ڈالو جوتے میں اور نکالو تو بایاں پاؤں پہلے نکالو؟ یہ کوئی عبادت تھوڑی ہے. مگر صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم ہوا اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ یوں دیکھا، ہم تو یوں ہی کریں گے. اور جس قوم نے حضور کی اتباع جوتیاں پہننے میں کی ہو، تھوکنے میں اتباع کی ہو، پیشاب کرنے میں اتباع کی ہو، اور کھانے میں اور پینے میں اور حکومت چلانے میں اور عدل و انصاف کرنے میں اور غریب کی ہمدردی کرنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کیا ہو، ان سے زیادہ یقین والا کون ہو سکتا ہے؟ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سقفی صحابی ہے، بعد میں مسلمان بنے، حدیبیہ کے مقام پر کفار کی طرف سے سفیر بن کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے. اللہ اکبر. عروہ بن مسعود بات کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہاتھ آگے بڑھا کر، یعنی خوشامدانہ طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ کرتا تھا عروہ بن مسعود، جو ابھی مسلمان نہیں تھا. عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ بڑھایا حضور کی داڑھی مبارک کی طرف، منت کی غرض سے، بات کرنے کی غرض سے، خوشامد کی غرض سے. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عروہ بن مسعود کا سگا بھتیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہرے دار بن کے کھڑا ہے. ادھر عروہ بن مسعود نے ہاتھ آگے کیا، مغیرہ ابن شعبہ سگے بھتیجے نے جو ایمان لا چکا تھا چچا کے ہاتھ پہ تلوار کا قبضہ مارا اور کہنے لگا ہاتھ پیچھے رکھ ورنہ کاٹ کے رکھ دوں گا. حالانکہ اس نے بری نیت سے یا برے ارادے سے یا توہین کے ارادے سے یا بے ادبی کے ارادے سے ایسا نہیں کیا، بلکہ وہاں رواج تھا کہ جب کسی بڑے سے بات کرو تو منت کے طور پر یوں ہاتھ لگاؤ. مگر مغیرہ ابن شعبہ جو اس کا بھتیجا ہے دیکھ نہ سکا، تلوار کا قبضہ مارا اور کہنے لگا ہاتھ پیچھے رکھ ورنہ اڑا کے رکھ دوں گا میرے محبوب کی طرف اگر ہاتھ کیا. مکے والوں کا تماشا ہے. ابو جندل کو تکلیف پہنچتی ہے، پتھریلی زمین ہے، دونوں پیر پکڑے اور گلیوں میں سارے مکے میں گھسیٹے گھسیٹے پھرتے ہیں. اور یہ نہیں کہ ایک دن ایسا ہوا ہو. کبھی تو نے بھی کلمے کی وجہ سے تکلیف اٹھائی؟ کبھی تجھے بھی درد ہوا کلمے کا؟ کبھی قرآن کا درد ہوا تیری بدن میں؟ کبھی تیرے دل میں حضور کی سیرت و صورت کا درد ہوا؟ اگر 2 سال کا بچہ گم ہو جائے ماں کا جگر پھٹ جاتا ہے، ایمان گم ہو جائے کچھ بھی نہیں بگڑتا. بکری چوری ہو جائے تو لوگ کلیجہ پکڑے پھرتے ہیں، ہائے ہائے میری بکری چلی گئی. کروڑوں روپے کا ایمان چلا جائے کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی پریشانی نہیں. ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی مار پڑتی ہے، تکلیفیں بھگتتی ہے، پتہ چلا کہ یہاں 6 میل کے فاصلے پر میرے آقا حدیبیہ میں تشریف لائے. اور ایک دن ابو جندل نے یہ نہیں کہا
کہ یارو نہ مارو میں کلمہ نہیں پڑھتا ہوں. ایک دن زبان نہ پھیری، ایک دن بھی. دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں نے جن صحابہ کو رنگ دیا نگاہ نبوت نے، وہ قیمت تو بن گئے مگر وہ ایمان سے نہ پھرے. تیرے ورگے نہیں تھے، مرید کسی کا اور کام کسی کے، شاگرد کسی کا اور کام کسی کے، مقتدی کسی کا اور کام کسی کے. جب پتہ لگا ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کو پہاڑ کے اوپر سے چڑھتا اترتا، پیروں میں بیڑیاں ہیں، چھل کر رہ گیا. آس لگائی دل میں کہ میں حضور کا دیدار کیا کروں گا، حضور کی خدمت میں رہوں گا، مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھوں گا، میری مصیبت کے دن ٹل جائیں گے، میں آزاد ہو جاؤں گا. کافروں نے مجھے غلام بنا رکھا ہے، مارتے ہیں رات دن. یہ آس لگا کر، امید لگا کر، سہارا بنا کر ابو جندل رضی اللہ تعالی گرتے پڑتے، مصیبت اٹھاتے، تکلیف جھیلتے حضور کے قافلے میں آ گئے. زیارت کی، تمام مسلمانوں سے ملا. جس وقت یہ ابو جندل آیا تو کفار مکہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک معاہدہ تیار ہوا کہ آج کے بعد جو مسلمان بن کر آئے گا تمہیں واپس کرنا پڑے گا، اور جو مسلمان کافر بنے گا ہم واپس نہیں کریں گے. ابھی دستخط بھی نہیں ہوئے کہ ابو جندل آ گئے. اس کا چچا کہنے لگا یہ غدار میں اس کو نہیں دوں گا. حضور نے فرمایا ایک آدمی مجھے مانگا ہوا دے دو، ابھی تو دستخط بھی نہیں ہوئے، عہد نامہ مکمل بھی نہیں ہوا، اس کی بات سے شمار کریں گے. وہ کہنے لگا نبی کی زبان کو ہم ابھی دیکھیں گے پھرتے ہیں یا قائم رہتے ہیں. بڑی کوشش کی مگر وہ نہ ماننا. تھپڑ مارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اس سفیر چچا نے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ، سارے مسلمانوں کو تیش آیا، غصہ آیا، مگر حضور کے حکم کے انتظار تھے. یہ ہے نبی کو ماننا. اندازہ لگاؤ جس نے کئی سال مار کھائی ہو، آج آس لگا کر، سہارا لگا کر، امید بنا کر گرتا پڑتا، ڈرتا مرتا پہنچا ہے، اور آج بھی مسلمانوں سے الگ کیا جا رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا چلا جا واپس، تیرا اللہ مالک ہے. ایمانداری سے سوچو. اس کو یہ پتا نہیں کہ اب میرا کافر کیا کریں گے. وہ تو پہلے ہی چمڑا ادھیڑتے تھے، وہ تو پہلے ہی رگ رگ میں کانٹے چبھویا کرتے تھے، وہ تو پہلے ہی گرم لوہے کی زرہ پہنا کر دھوم میں پھینک دیا کرتے تھے، وہ تو پہلے ہی کئی دن پانی نہیں دیا کرتے تھے. اسے ابو جندل کو اچھا بھلا پتا ہے کہ اب تو مجھے مکے والے ایسی مار دیں گے، ایسی مار دیں گے کہ حد ہو جائے گی. اکڑ جانا چاہیے تھا. ہاں میرے ورگا مسلمان اور تیرے ورگا مومن ہوتا نا، وہی کہتا واہ 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 سبحان اللہ، آپ نبی ٹھیک ہیں، یہ صحابہ ٹھیک ہے، میں مصیبت ہی اٹھاتا رہا ہوں، میں کیوں جاؤں، میں تو نہیں جاتا. مجھے پتا نہیں مجھے وہ ماریں گے. میری کمر دیکھو، میرا سر دیکھو، میرا بدن دیکھو، انہوں نے مار مار کے میرا کیا حال کر رکھا ہے. پھر میں آپ مجھے فریدی کے پاس بھیجتے ہو. ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا حکم سنتے ہی فوراً چچا کے ساتھ چل دیے. مکے کی طرف جا رہا ہے، چچا کسیٹ کے لے جا رہا ہے. مڑ مڑ کے ابو جندل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا ہے اور رو کے کہنے لگا میرے آقا اس بات کا غم نہیں کہ وہ مجھے ماریں گے، اس بات کا غم نہیں وہ مجھے آگ میں جلاویں گے، اس بات کا کوئی غم نہیں میرا چمڑا ادھیڑیں گے. اے میرے آقا شاید مقدر میں پھر دیدار نہ ہو، اتنا تو بتا دے آپ تو مجھ سے راضی ہیں. اتنا بتا دیں.
کیا ذوق ہے، کیا محبت ہے، اور کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے اور کیا غلامی ہے. یوں لکھا ہے کہ ابو جندل کو گھسیٹ کے لے گیا، روتا چلا گیا اور عرض کرتا یا رسول اللہ آپ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، جو بنے گی وہ بن جائے. اس کا نام ہے یقین اور اس کا نام ہے ایمان، جس میں فرق نہ آئے، جس میں بڑھنے کے بعد گھٹت نہ آئے. اور کتنے ہی اعلیٰ درجے کا درخت ہو، جس کو کاٹ کر چولہے میں جھونک دیا گیا وہ درخت کہلانے کا حقدار نہیں. جس کی پتیاں مرجھا گئی وہ گل کہلانے کا حقدار نہیں. جب پانی سوکھ گیا وہ ندی اور نہر کہلانے کی حقدار نہیں. جب پانی سوکھ گیا تو خون ہی کہلا سکتا، اور جب ایمان نہیں رہا تو بندہ نہیں رہ سکتا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھی بن جاؤ. شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک وقت میں 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا. آج لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے. نعرہ تکبیر. زندگی کے لمحات کس دکھوں میں، کن پریشانیوں میں رات گزرتی ہے، دن بیت جاتا ہے، صبح و شام گزر رہی ہے، سارا جہان سوتا ہے، شہنشاہ کائنات مصلی پہ کھڑے ہو کر ساری رات روتے ہیں. آج امت کو یاد نہیں، انہوں نے تو تجھے عرش عظیم پہ بیٹھ کے نہ بلایا. کس کی سفر کا ذکر کروں؟ مہینہ بھی رجب کا ہے، معراج شریف کا مہینہ ہے. آپ کی زندگی کے نرالے 2 سفر، ایک معراج شریف اور ایک ہجرت مبارک. کمال ہو گیا. معراج کے لیے جبریل آیا، معراج کے لیے جبریل آیا اور اطلاع دی کہ اللہ پاک نے آپ کو بلایا ہے. اور ہجرت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کے دروازے پہ خود تشریف لائے. جبریل براق ساتھ لایا سواری کے لیے. ہجرت والی رات میں صدیق نے کہا میری موجودگی میں کیسے براق، میں خود سواری بنوں گا. ایک 1,29,000 صحابہ کرام کی تعداد ہے. جان مال آل سب کچھ قربان کر دیا. اگر ہم صرف کلمے والی زندگی بنا لیں اور سچے معنوں میں مسلمان بن جائیں، میرا تو یہ ایمان ہے کہ اگر ہم پاکستانی لوگ مسلمان بن جائیں، ہمارے اخلاق کردار کو دیکھ کر روئے زمین پہ ایک بھی کافر باقی نہیں رہے گا. سوال تو یہ ہے کہ میرا اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا، لینا دینا، زندگی، کاروبار تمام کا تمام اسلام کے خلاف ہے. مجھے کئی مرتبہ ملک سے باہر بھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے. عموماً ہندو لوگ یہی اعتراض کرتے ہیں کہ جی اگر آپ لوگ قرآن کو مان لیں تو دنیا میں کوئی بھی پھر منکر نہیں رہے گا. تو مصیبت تو یہ ہے کہ آپ لوگ نہیں مانتے. مثلا قرآن نے کہا کسی کی بہو بیٹی کی طرف نگاہ نہ اٹھاؤ، مگر ہم باز نہیں آتے. قرآن کریم نے مطالبہ کیا، حکم دیا شراب نہ پیو حرام ہے. ہم نے کہا نہیں جی یہ پیسے جو اللہ نے دیے ہیں ان کو پھر ہم خرچ کہاں کریں. قرآن کریم نے کہا جوا نہ کھیلو. اس نے کہا جی پھر اور دن نہیں کٹتا، رات کو دل نہیں لگتا، پھر وقت کیسے کٹے. قرآن کریم نے کہا کسی کو قتل نہ کرو. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مسلمان کے لیے ہتھیار اٹھاتا ہے اللہ کا عرش عظیم کانپنے لرزنے لگ جاتا ہے. اللہ پاک پوچھتے ہیں تجھے کیا ہوا؟ عرش عظیم رو کے کہتا ہے ناحق مسلمان کا خون ہو رہا ہے. قرآن کریم کے جتنے مطالبے ہیں ہم کب پورا کرتے ہیں؟ اور پھر کمال یہ ہے کہ میں اور آپ تمام کے تمام ہر آدمی کہتا کہ جی جنت میری اور میرے باپ کی جنت ہمیں الاٹ ہے، اور کوئی جائے نہ جائے ہم تو جائیں گے ہی. اگر دوستو اتنا سستا سودا ہوتا بلال حبشی کا چمڑا نہ ادھیڑا جاتا.
اگر جنت اتنی سستی ہوتی زنیرہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی، اگر جنت اتنی سستی ہوتی لبینہ کا چمڑا مکے کی گلیوں میں نہ ادھیڑا جاتا۔ اسی کو قرآن کریم کہتا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، مصیبت اٹھائی، تکلیف اٹھائی، دنیا کا معاملہ کوئی نہیں، ایمان کے لیے مصیبت اٹھائی، ایمان کے لیے تکلیف کاٹی، ایمان کے لیے طرح طرح کے عذاب جھیلے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جنات تجری من تحتها الانہار۔ مزہ تو تب ہے نا ادھر آدمی مر رہا ہو، ادھر جنت کا فرشتہ یہ کہے آ جا تیرا بڑی دیر سے انتظار ہو رہا ہے۔ مگر یہ بات دولت سے نہیں بنتی، مربوں سے نہیں بنتی، اونچی کرسی مل جائے اس سے نہیں بنتی، اعمال کی بات ہے ساری۔ اعمال اچھے کرتا ہے آدمی تو بات بنے گی، ورنہ نہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او لوگوں اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ شمار کیا کرو۔ صحابہ کرام سے پوچھا تمہیں اپنی زندگی کی کس قدر امید ہے؟ ایک صحابی کہنے لگا مجھے ظہر کے بعد عصر کی نماز کی امید ہے، ایک صحابی کہنے لگا مجھے مغرب کے بعد عشاء کی امید ہے، ایک نے کہا مجھے عشاء کے بعد فجر کی امید ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بڑی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام کے سامنے اپنا قدم مبارک اٹھایا، اپنا پیر اٹھایا اور فرمایا اے لوگوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے، یہ جو میں نے پیر قدم اٹھایا ہے نہ معلوم زمین پہ رکھا بھی جائے گا کہ نہیں۔ فرمایا میرا یہ حال ہے جو سانس اندر کو گیا نہ معلوم وہ لوٹ کے باہر بھی آئے گا کہ نہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماؤ آدمی کی جان کیسے نکلتی ہے؟ فرمایا ریشمین کپڑا لے لو، خاردار کانٹوں والے جھاڑ پہ ڈال دو، لکڑیوں سے چھیتو، پلہ پکڑ کر کھینچو جیسے اس کا سوت ٹوٹ جاتا ہے۔ فرمایا آدمی کی رگوں کو یوں توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ فرمایا مکھی بیٹھ جائے پہاڑ معلوم ہوتا ہے۔ سارا نظام زندگی یوں فنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور آپ لوگوں کے علم میں نہیں، اسی گزشتہ ہفتے کے دن لاہور میں ایک مکان سے 7 جنازے اٹھ گئے۔ دیکھنے والے بہت بے ہوش ہو گئے، ایک گھر کو جنگڑا لگ گیا۔ دیکھیے اس بے نیاز کی بے نیازی، اس کے سامنے نہ پلوانی چلتی ہے، نہ کرسی چلتی ہے، نہ نوکری چلتی ہے، نہ مربع چلتا ہے، نہ کوٹھی، نہ بنگلہ، اس کے یہاں تو اپنی مرضی چلتی ہے، سب اس کے محتاج ہے۔ وہ تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں جاتے جاتے قبرستان آ گیا، وہاں کھڑے ہو گئے اور رونے لگے اور زور زور سے فرمانے لگے قبر والو اموالکم قسمت، جس مال کو تم نے رات دن جمع کیا تھا، چوری کر کر کے جمع کیا، ڈاکے مار مار کے جمع کیا، ناجائز طریقے سے کمایا، جائز طریقے سے کمایا، جس مال کو تم نے جمع کیا تھا تیرے مرنے کی دیر تھی وہ تو وارثوں میں تقسیم ہو گیا۔ مقدمے چل پڑے، جھگڑے ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں نساؤکم زبجت،
جس بیگم جس عورت کے پیچھے جان دیا کرتا تھا، جو ہر وقت تجھے کہتی تھی میں تیری ہوں میں تیری ہوں، تیرے مرنے کی دیر تھی، اس نے اور جگہ شادی کر لی، اب کسی اور کو کہہ رہی ہے میں تیری ہوں میں تیری ہوں۔ مال تیرا نہیں رہا، بیوی تیری نہیں رہی، اور فرمایا اولاد تیری در بدر دھکے کھا رہی ہے۔ او قبر والوں تمہارا کیا حال ہے، تم اپنا بتاؤ۔ ساتھیوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا اگر یہ بول سکتے بتاؤں کیا جواب دیتے؟ یہ جواب دیتے کہ اے علی ہم نے جھک ماری، ہم نے تکلیف کی، ہم نے خدا کے قرآن کو نہ مانا، آج جو ہمارا حال ہے وہ خدا کسی کا بھی نہ کرے۔ جس جیل میں تم ہو یہ تو آدمیوں کی جیل ہے، خدا کی جیل کا پتہ نہیں ابھی۔ فرمایا ثم لا يموت فيها ولا يحيى، نہ مرو گے نہ جیو گے، لاکھوں برس گزر جائیں گے پانی کا قطرہ نہیں، لوگ رویں گے پچھتاویں گے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، پانی 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 پکاریں گے لوگ جہنم میں، الہی پانی، لاکھ برس گزر گئے پانی نہ ملا، آواز آئے گی فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ، ان کو ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلاؤ جس کے پینے سے اکڑیاں باہر آ جائیں۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ہونٹ یہ لب اتنے سوج جائیں گے کہ اوپر کا ہونٹ کمر پہ جا پڑے گا اور یہ نیچے کا ہونٹ پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑے گا۔ گناہ کا اقرار نہیں کرتے، جرم کا اعتراف نہیں کرتے، میں اور آپ معافی نہیں مانتے، توبہ کرنے کا مزاج نہیں بناتے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ایک جگہ پر کہ ایک جگہ ایک آدمی قتل ہو گیا، لیکن گورنمنٹ نے پولیس نے جب تفتیش کی تو قاتل تو باہر پھر رہا تھا اور بغیر گناہ کے جو تھے وہ اندر چلے گئے۔ ہوتے ہوتے وہ آدمی پھانسی لگ گیا جس نے قتل نہیں کیا تھا، ایک آدمی اس معاملے کو جانتا تھا، اللہ میاں سے سوال کر دیا الہ العالمین یہ تو تو بھی جانتا ہے میں بھی جانتا ہوں کہ فلاں آدمی گناہگار ہے اور فلانا بے گناہ تھا وہ چڑھ گیا۔ تو جواب ملا میرے بندے مثل میں فرق ہے، گناہ تو ہے اس کا بھی، مثل میں فرق ہے۔ کیسے کہ ایک دن یہ پانی کی نالی پہ بیٹھا تھا، ایک کیڑا تیرتا ہوا جا رہا تھا، وہ کنارے لگنا چاہتا تھا، یہ اس کو دھکیل کر پیچھے کرتا تھا، جب تک وہ مر نہ گیا اس نے اس کی جان نہ چھوڑی، اور میری وہ کیڑا مخلوق نہ تھی۔ میں نے اس کا انتقام لیا ہے۔ بابا گناہ آدمی سے ایسا ہوتا ہے کہ اس کو آدمی سمجھتا بھی نہیں کہ میں نے کیا کہ نہیں، اور یوں ہی اس کا دربار معاف کرنے کے لیے کھلا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک طائفہ بدکار عورت گزر رہی ہے، ایک کتا پیاسا کنویں کے پاس کھڑا ہوا ہے، ہانپ رہا ہے کانپ رہا ہے، ترس آ گیا، دوپٹے کی رسی بنائی اور جوتے کا ڈول بنایا، پانی کنویں میں سے نکال کر پلا دیا۔ آواز آئی ہے تو بدکارا، ہے تو فاحشہ، تو نے میرے کتے پہ کرم کیا، جا میں نے تجھ پر رحم کر دیا۔ اس میں آتا ہے کہ اللہ پاک کے حضور میں ایک آدمی پیش ہوگا، اللہ پاک فرمائیں گے کہ تو نے گلی سے روڑا اس لیے ہٹایا تھا کہ اندھیرے میں کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے، تو نے میرے بندوں کو تکلیف سے بچایا، جا میں نے تجھے عذاب قیامت سے بچا دیا۔ اور کبھی یوں ہوگا
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک آدمی پیش ہوگا، آواز آئے گی جا تو نے میرے فلاں بندے کے عیب کھولے تھے، آج میں نے تیرے عیبوں کا دفتر کھول دیا۔ حاصل یہ کہ صحابہ کرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام کے جتنے بھی واقعات اور حالات ہیں وہ تمام کے تمام ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک عجیب راستہ بنتے ہیں۔ ذکر تو ہم سب کرتے، ہم کہتے تو میں اور آپ ہم سارے ہیں، خدا سچا، خدا کا قرآن سچا، نبی سچا، نبی کا فرمان سچا، اہل بیت سچے، ان کا فرمان سچا، صحابہ کرام سچے، ان کا فرمان سچا، وہ ٹھیک ہے، لیکن عمل اس کے مطابق ہم کرتے نہیں۔ نماز اپنی مرضی کی، روزے اپنی مرضی کے، حرام و حلال کھانے پینے کے میدان میں ہم تمام کے تمام اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ وہ غلام کس کام کا جس نے اپنی مرضی چلائی، وہ اولاد کس کام کی جس نے اپنی مرضی چلائی، وہ بیوی کس کام کی جس نے اپنی مرضی چلائی، وہ بندہ کس کام کا جو خدا کی نہیں مانتا۔ خدا کہتا ہے کہ میرے محبوب کی اطاعت کرو، ہر معاملے میں اطاعت کرو۔ اور مجذوب نے تو بڑی عجیب عجیب باتیں کہی ہیں، بڑا عجیب اللہ والا گزرا ہے، کہتا ہے کہ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، او زینت نرالی ہو فیشن نرالا، اور جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ مرنے والا کبھی یوں زندگی گزارتا ہے، بڑی عجیب عجیب بات کہتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پیلو تن کیا کیا پچھاڑے موت نے، سرو قد قبروں میں گاڑے موت نے۔ کروڑوں سالہ زندگی، آخرت کی زندگی، قیامت والی زندگی، پلسرات سے گزرنے والی زندگی، اس کے لیے ہمیں صبح شام رات دن تیاری کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے 50 قرآن کریم میں 50,000 سال کا ایک دن، فرمایا اذا السماء انشقت، یہ آسمان پھٹ پڑے گا، اذا الشمس کورت، یہ سورج گر پڑے گا، واذا النجوم انکدرت، یہ ستارے زمین پہ گر پڑیں گے، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، پہاڑ کپاس کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں گے۔ جن لوگوں نے عشق والی زندگی بسر کی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کا کچھ اور ہی حال بنا۔ کیا شان ہے ان لوگوں کی جو سدا اور ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ ارے 2 جہان قربان کر دوں ان آنکھوں پہ جنہوں نے حضور کا ایک مرتبہ نہیں لاکھوں مرتبہ دیدار کیا۔ وہ شاگرد کتنے اچھے ہوں گے جن کا استاد محمد مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مرید کتنے اچھے ہوں گے جن کا پیر محمد مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مقتدی کتنے اچھے ہوں گے جن کا امام امام الانبیاء ہو، وہ فوج کتنی اچھی ہوگی جن کا کمانڈر ان چیف کالی کملی والا، وہ سرکاری ملازم کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کا صدر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر۔ آپ اور میں دنیا میں رہتے ہیں، اگر ہمارے کسی محلے گلی کوچے میں رشتہ کرنے کے لیے وزیر اعظم آ جائے، گورنر آ جائے، کوئی بڑا افسر آ جائے، سارے محلے کے منہ میں پانی آ جاتا ہے، لے بھی یہ تو مزے کر گیا، بڑوں سے رشتہ داری ہو گئی۔ ارے تم اس کے بارے میں کیا کہو گے جس کے دروازے پہ امام الانبیاء دلہا بن کر آئے؟ اس کی شان کا کیا کہنا جس کا داماد
محمد مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس جوان کی شان کا کیا کہنا جو 2 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ دلہا اور گھوٹ بن کر آیا. وہ عثمان ہے. اور کیا شان ہے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بطول کا شوہر بنا دیا, حسنین کریمین کا ابا بنایا, محمد مصطفیٰ کا داماد بنایا, سرتاج العالیہ بنایا. شان سنو, حال کیا ہے, وضو کر رہے ہیں, رنگ پیلا پڑ گیا, زرد پڑ گیا. کسی نے کہا امیر المومنین کیا بات ہے, کیا خوف آ گیا؟ فرمایا جانتے نہیں ہو, احکم الحاکمین کے دربار میں کھڑا ہونے لگا. جائے گا. میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے رنگ پیلا پڑ رہا. حضرت حسین سب کا رضی اللہ تعالیٰ مسجد کے دروازے پہ آئے, دھڑام سے بے ہوش ہو کر گر پڑے. کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا جانتے نہیں ہو, احکم الحاکمین کا دربار ہے. امام زین العابدین رحمہ اللہ, امام حسین کا لخت جگر ہے. فرض نمازوں کے علاوہ 1000 رکعت نفل پڑھتا رات دن میں. 1000 رکعت نفل پڑھتے, اور یوں ہماری طرح ٹھونگے نہیں مارتے. رات کا وقت ہے, سردی کا موسم ہے, انگیٹھی میں کولے سلگا کر نماز کی نیت باندھ لی. کولا چٹخا, آگ لگی, چھت جلی, مکان جلا, دروازہ جلا. لوگوں نے بتیرا شور مٹایا, حضرت دروازہ کھولو, حضرت دروازہ کھولو, مگر کوئی نہیں کھلا. لوگوں نے دروازہ توڑا, خیال کر لیا جل گئے ہوں گے, شہید ہو گئے ہوں گے. اندر جا کے دیکھا حسین کا لخت جگر مصلی پہ کھڑا ہوا, اطمینان سے قرآن پڑھ رہا ہے. سلام پھیرا. لوگوں نے کہا حضرت جی یہ سب کچھ جل جلا گیا, آپ نے نماز ختم نہ کی. فرمایا جس آگ کو پانی بجھا دے, جس آگ کو بندے بجھا دے, جس آگ کو مٹی بجھا دے, میں اس آگ کا کیا فکر کروں. میں اس آگ کی فکر میں لگا ہوا ہوں جسے اعمال کے سوا کوئی شے نہیں بجھا سکتی. نقیجت جلودہم بدلناہم جلود غیرہا لیذوقوا العذاب. 100 تہ چمڑے کی جل دی جائیں گی, پیچھے نیا بنتا آئے گا. اسی طرح سے تہ چلتی رہیں گی, کروڑوں برس گزر جائیں گے مگر معافی نہ ملے. وہ لوگ جو ظلم کر کے مر جاتے ہیں, ناحق کسی کا مال کھاتے ہیں, کسی پر ظلم ڈھاتے ہیں, کسی کی آبرو کو برباد کرتے ہیں, وہ لوگ سوچ لیں. حضور نے فرمایا جو کسی کی بیٹی کی آبرو خراب کرتا ہے, حضور نے فرمایا جب تک اس کی بیٹی کی آبرو برباد نہ ہو جائے اس کی موت نہیں آئے. فرمایا جو کسی کی بہن کی آبرو خراب کرتا ہے, حضور نے فرمایا جو کسی کی بیٹی کی آبرو خراب کرتا ہے, حضور نے فرمایا جب تک اس کی بیٹی کی آبرو برباد نہ ہو جائے اس کی موت نہیں آئے. فرمایا جو کسی کی بہن کی آبرو خراب کرتا ہے, جب تک اس کی بہن کی آبرو خراب نہ ہو جائے اس کی موت نہیں آئے. فرمایا جو کسی کی بیوی پہ ڈاکہ ڈالتا ہے, جب تک اس کی بیوی پہ ڈاکہ نہ پڑ جائے اس کی موت نہیں آئے. اگر ہمارا ان چیزوں پہ ایمان اور یقین ہو تو ہماری ساری دنیا جنت نہ بن جائے. سارا معاشرہ اچھے سے اچھا ہو سکتا ہے. اگر ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی فلاں تو یوں کرتا ہے, میں یوں کیوں کروں. ارے قبر تیری اپنی, میری اپنی, اعمال اپنے اپنے, حساب و کتاب اپنا اپنا, قیامت کے دن تمام تر محل اور رنگ روپ الگ الگ اپنا اپنا. پل صراط سے جب سب لوگ گزر رہے ہوں گے, انبیاء گزریں گے, اولیاء گزریں گے, صحابہ کرام گزریں گے, قطب اور ابدال گزریں گے, آئے گی ایک ہستی کی باری. شرم کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ کتنی بڑی بات ہے. اعلان ہوگا ایک فرشتے کو, آؤ فرشتے اعلان کر
او کلیم اللہ، او خلیل اللہ، او ذبیح اللہ، او روح اللہ، اے صحابہ کرام، اے شیخ عبد القادر جیلانی، اے علی احمد حجویری، تمام کے تمام اپنی نظروں کو نیچا کر لو، اس لیے کہ خاتون جنت پل صراط سے گزرنے والی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم، عثمان ذی النورین، علی مرتضیٰ، 1,29,000 صحابہ۔ تم یوں سوچ رہے ہوگے کہ ہم نے تو بڑی قربانیاں دے رکھی ہیں اسلام کے لیے، کبھی بلال کی قبر سے جا کے تو پوچھو تجھ پہ کیا بیتی تھی؟ سینے پہ پتھر کی چٹان، کمر کے نیچے دہتے ہوئے شعلے اور کولے۔ امیہ بن خلف کئی مرتبہ یہاں گردن پہ پیر رکھ کر دبایا کرتا تھا، بلال کی زبان باہر نکل آتی تھی، مگر نہیں، دین سے، ایمان سے، قرآن سے کبھی نہیں پھرا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھنے کے بعد اپنا مال اور اپنی زندگی اسی پر خرچ کر دی کہ ضعفاء، غرباء، بالکل کمزور لوگوں کی مدد کی جائے۔ ایک محلے میں جا نکلے اور جا کے دیکھا ایک بڑھیا 70 سالہ ہے، کافروں نے پکڑ رکھا ہے، پانی کی دیگ میں بٹھا کر سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر نیچے دبایا ہوا ہے۔ بہت دیر ہو گئی، ابو بکر کہتے ہیں میرا خیال ہو گیا مر گئی ہوگی، شہید ہو گئی ہوگی، مگر کافی دیر کے بعد جب سر باہر نکالا تو کہنے لگی اللہ احد، لوگوں اللہ ایک ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں۔ ان کافروں نے پھر سر پر ہاتھ رکھ کر غوطہ دیا اور بہت دیر کے بعد پھر منہ باہر نکالا، فرماتی اللہ الصمد، اللہ والا بے نیاز۔ زبان سے تو ہم سب کہتے ہیں بڑا بے نیاز ہے، مگر اس کی بے نیازی پر ہم لوگ دل سے یقین کریں تو جب بات بنتی ہے۔ میں تو کئی مرتبہ اپنے جمعوں میں کہا کرتا ہوں کہ کم سے کم اتنا ہی سوچ لو کہ کسی بڑے آدمی کا ملازم یا بڑے آدمی کا بیٹا اگر جیل میں آ جائے تو برابر والے کہتے ہیں یار تیرا آدمی جیل میں پڑا ہوا، تیرے تعلقات کا کیا بنا، تیری دولت کا کیا بنا؟ اور لوگوں تو کلمہ پڑھتا ہے کالی کملی والے کا اور جہنم میں جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، ایک ایک لمحہ اور زندگی کا ایک ایک سانس قیمتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ میدان قیامت میں لوگ جب حالات دیکھیں گے افسوس کے ہاتھ ملتے ملتے اپنی ہتھیلیوں کی کھال اتار ماریں گے۔ اے کاش میں نیکی کرتا، اے کاش میں خدا ترس بنتا، اے کاش میں کسی غریب کی ہمدردی کرتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ جوان ہے، خلافت کا دور ہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ مدینے پاک میں ایک بڑھیا رہتی تھی، محتاج تھی آنکھوں سے، میرا دل چاہا کہ یہ نیکی میں کماؤں۔ فجر کی نماز کے بعد میں اس کے دروازے پہ گیا اور آواز دی، میں نے بوڑھی اماں برتن دے پانی بھر کے لا دوں۔ اندر سے آواز آئی، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، تجھ سے پہلے کوئی اور سارا کاروبار کر کے چلا گیا۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا، کون ہے ایسا؟ اگلے دن میں فجر کی نماز سے پہلے گیا، پھر میں نے آواز دی تو وہی جواب ملا، کوئی آدمی تجھ سے پہلے آیا، کھانا پکا کر کھلا کے چلا گیا، برتنوں کی صفائی بھی کر گیا، جھاڑو بہارو بھی لگا گیا۔ تیسرے دن فرماتے ہیں میں فجر کی اذان سے پہلے گیا، میں نے دیکھا ایک آدمی دونوں کندھوں پہ مٹکے پانی کے بھرے ہوئے اور داخل ہوا، تو میں بیٹھ گیا کہ لو بھی آج پکڑا گیا، اسے دیکھوں گا یہ کون ہے۔ فرماتے کافی دیر کے بعد جب باہر نکلے اور میں قریب ہوا، اگرے بھلے مانس 3 دن ہو گئے میں پیچھے پھر رہا ہوں، ہے کون؟ فرمایا اے عمر میں تیرا بھائی ابو بکر صدیق ہوں، 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں، نبی کا سسر، نبی کا جانشین، مدینہ روز ریاست کا صدر ہو کر ابو بکر صدیق بوڑھی کمزور عورت کا پانی دھوتا پھرتا ہے۔ ہم کسی کو پانی پلاتے ہوئے بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ تکڑا آدمی اگر پانی مانگے، اچھا جی
गिलास दे दिया और पेश करा और लावा। कोई कमजोर सा आदमी पानी मांगे, अच्छा तेरा नौकर लगे हमें। गरीब का साथी मर गया, कमजोर का साथी कब्र में चला गया। एक दिन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोटियां पका रही हैं, आप तशरीफ ले आए, फरमाया आयशा एक रोटी मैं भी पकाऊंगा। अर्ज किया या रसूलल्लाह मैं खादमा, मैं नौकर हूं, आप क्यों पकाएंगे? फरमाया नहीं, एक रोटी मैं भी पकाऊंगा। कौन रोक सकता था? आप सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने एक रोटी पकाई, तंदूर में लगा दी। हज़रत आयशा फरमाती है कि मैं बार बार मेरी पकाई हुई रोटियां कभी से पककर बाहर आ गई और मैं झांक झांक कर देखती रही, उस रोटी का पानी खुश्क नहीं हुआ। आखिरकार अर्ज कर बैठी, मेरे आका मेरी पकाई हुई रोटियां कभी से पक गई और आपकी पकाई हुई का पानी खुश्क नहीं होता। फरमाया आयशा जिस चीज को मेरे हाथ लग जाए आग उसके कैसे करीब आ सकती है? जिस रोटी को नबी के हाथ लग जाए उस आग के करीब, आग उसके करीब नहीं आ सकती। जिस सिद्दीक के कंधों पे नबी सवार होकर कार तक जाए उसके करीब कैसे आ जाएगी? और फिर कमाल है, मक्के वालों ने मुहासरा कर रखा है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान का कि आज नबूवत को खत्म करो, कत्ल कर डालो। चारों तरफ नंगी तलवारें लिए खड़े। अबू जहल ने बड़ी ताकीद की, खबरदार बच के ना निकल जाए। अल्लाह पाक ने हुक्म दिया मेरे महबूब एक मुट्ठी भरकर मिट्टी की फेंको इनकी तरफ। अर्ज किया इलाहुल आलमीन ये तो चारों तरफ खड़े हैं, मैं किस किस की तरफ फेंकूं? फरमाया वमा रमईता इद रमईता वलाकिन्नल्लाह रमा। मेरे महबूब हाथ तेरा होगा, कुदरत मेरी काम करेगी, इन सब की आंखों में मैं पहुंचा दूंगा। बस आपने फेंक दी, सब की आंखों में मिट्टी पहुंच गई। अब लगे आपस में कहने तुम्हें बदमाश मेरी आंख में मिट्टी फेंक दी। तो कहने लगा अच्छा पहले मेरी आंख में फेंक कर फिर बकना शुरू कर दिया। तलवारें तो दी फेंक और नबी के हुजरे के चारों तरफ अब लग गए एक दूसरे की पालिश करने। मुजाहिद हो रही है चारों तरफ, हुजरे मुबारक के कबड्डी कबड्डी शुरू हो गई। अल्लाह मियां ने फरमाया मेरे महबूब लो ये सब धंधे लग गए हैं, अब आप चलें, हिजरत फरमाए आप। इलाहुल आलमीन मुझे कल हुक्म दिया होता, परसों हुक्म दिया होता, तरसों हुक्म दिया होता, मैं चला जाता। आज तो ये चारों तरफ खड़े हैं। फरमाया मेरे महबूब अगर मैं कल ले जाता, परसों ले जाता, तरसों ले जाता, ये लोग कहते हमें पता ना चला, हम यूं कर देते, हम यूं कर देते, मजा तो आ जाएगा। ये चारों तरफ खड़े हैं और मैं आपका बाल ना बीका होने दूं, मैं बचा के ना ले जा सकूं तो मेरी खुदाई क्या हुई?